صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے تو تب اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے، نہیں تو کارروائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر افغانستان پاکستان کے ساتھ یہ وعدہ کر لے، یہ عہد کر لے تو ہمارے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ یہ بڑا ایک انہوں نے اہم سوال کیا۔ میں ملک سے باہر تھا، جب ڈاکٹروں نے جا کے دیکھنا تھا پی ٹی آئی کے بانی صاحب کو، مجھے فون آیا، میں نے ان کو پیغام دیا محسن نقوی صاحب کا، جس میں گوہر صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب اور اسد کیسر صاحب تھے، کہ آپ کی مرضی کے ڈاکٹر دے دیے گئے ہیں، اب کوئی فیملی کا ممبر بھی آپ دے دیں۔ ان کے بھانجے کا نام دیا گیا، جب وقت آیا جانے کا تو انہوں نے کہا وہ نہیں جائیں گے۔ پھر سے فون کیا، محسن نقوی صاحب بھی لائن پہ تھے، میں بھی لائن پہ تھا، گوہر صاحب بھی لائن پہ تھے، اسد کیسر صاحب بھی لائن پہ تھے۔ ہم نے کہا کہ گوہر صاحب آپ یا کوئی اور ساتھ وہاں چلے جائیں، آپ بھی ساتھ چلے جائیں تاکہ ڈاکٹروں کے سامنے آپ کی بھی تسلی ہو جائے، اس لیے کہ کوئی چیز چھپانے والی نہیں تھی۔ انہوں نے سوچا، جب 1 گھنٹہ رہ گیا پھر فون آیا، میں ملک سے باہر تھا، کانفرنس کال کی، گوہر صاحب نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا۔ پھر جب 2:30 بجے تو ہم نے ان کو فون کیا کہ ابھی بھی ہم تاخیر سے معائنہ شروع کرا دیں گے، آپ آ جائیں۔ مگر کیا مجبوری تھی یہ بیرسٹر گوہر صاحب آپ کو بتا سکتے ہیں، وہ نہیں آ سکے۔ 1 گھنٹہ تاخیر کے بعد معائنہ ہوا، معائنے کی رپورٹ دکھائی گئی، اور جو ایک افواہ پھیلائی جا رہی تھی اس کی نفی ہوئی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ان کو الشفا شفٹ کر دیں، وہ یہ کہتے تھے کہ 1 ہفتے کے لیے شفٹ کر دیں۔ اگر ڈاکٹر کہے گا تو شفٹ کرے، ڈاکٹر کہے گا مہینے کے لیے شفٹ کر دیں، مہینے کے لیے شفٹ ہو جائے گا۔ جب ڈاکٹر ہی نہیں مان رہا، ڈاکٹر کہتا ہے کوئی فکر کی بات نہیں ہے، سب کچھ کنٹرول میں ہے، تو پھر فیصلہ تو جیل احکامات پہ جو ہے اس پہ چلے گا، کسی قاعدے قانون سے چلے گا۔ تو یہ کہنا کہ جی آنکھ ٹھیک نہیں ہے، خرابی ہو گئی، دیر کر دی، تاخیر کر دی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میٹنگ کرانے کی پوری کوشش کی گئی۔ اگر کہتے رہیں کہ ہماری ملاقات کرائیں اور ملاقات نہ کریں تو اس کا تو علاج کسی کے پاس نہیں۔ یہ 1975 سے کام کیا، 1947 سے لے کے کام شروع ہوا تھا، نہیں ہوا تھا؟ تھوڑا 2 مہینے بعد خبر کرو ذرا جی۔ پاکستان دیکھیں، چیزیں آپ بھی جانتے ہیں، آپ بھی پاکستان کے رہنے والے ہیں۔ جب رمضان المبارک آتا ہے تو یہاں پہ جو لوگ چیزیں بیچنے والے ہیں وہ چیزیں مہنگی کرتے ہیں۔ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی بات ہے نا، سپلائی زیادہ ہو جاتی ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے اور سپلائی تھوڑی شارٹ ہوتی ہے، یہاں فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ کے سامنے ہے کہ جو ٹیمیں لگائی گئی ہیں، وہ ٹیمیں آپریشن بھی کر رہی ہیں، کوشش بھی کر رہی ہیں چیزیں سستی رکھیں، کنٹرول میں رکھیں۔ یہ ملک کی زندگی میں آتا ہے۔ یہ آپ کو یاد ہے کہ 30% مہنگائی ہوتی تھی ایک زمانے میں، 2020-21 میں 30 سے ہم نیچے لے کے آئے، سنگل فگر میں لے کے آئے۔ کنٹرول کرنا، یہ فلکچویشن ہوتی رہتی ہے، مگر اس کے اوپر باقاعدہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ وہ ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ دیکھیں، شرح غربت سے تو جب ملک کے حالات بہتر ہوتے ہیں، جب ایکسپورٹ بڑھے گی، لوگوں کو کام ملے گا، تو پھر ہی نوکریاں آئیں گی۔ کوشش تو حکومت کی ہے، ایکسپورٹ بڑھی بھی ہے، اور بڑھانے کی ضرورت ہے، اور محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جس طرح سی ایم پنجاب محنت کر رہی ہیں، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں۔ جس طرح شہباز شریف صاحب دن رات اپنی صحت کو دیکھے بغیر تکلیف اٹھا کے وہ محنت کر رہے ہیں،
میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی کسی طرح کی کسر رہ گئی ہے. اب یہ سارا ایک ماحول کریٹ ہوتا ہے, ایک ماحول, ملک کے حالات. دنیا میں آپ اس وقت کہیں چلے جائیں, یورپ جائیں, امریکہ جائیں, فار ایسٹ جائیں, ہر انسان مہنگائی کی وجہ سے پس رہا ہے. صرف پاکستان میں یہ بات نہیں ہے. ہم اگر دیکھیں تو ہم ابھی بھی چند روپوں کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں. باقی ممالک میں جائیں, وہاں گزارا کرنا ناممکن ہے. جتنے لوگ بے گھر ہو رہے ہیں, سڑکوں پہ آ رہے ہیں, وہ ہمارے وہم و گمان سے بھی باہر ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بھوکا کوئی نہیں سوتا. یورپ میں لوگ بھوکے سوتے ہیں, امریکہ میں لوگ بھوکے سوتے ہیں. ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کچھ ہمارا مذہبی رجحان بھی ایسا ہے کہ کھانا لوگ وافر میں بانٹتے ہیں, بھوکا کوئی نہیں رہتا. یہ تو میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں, آپ بھی کہہ سکتے ہیں. اور یہاں جتنی خیرات زکوٰۃ پاکستانی دیتے ہیں, شاید دنیا میں کوئی ملک یا کوئی قوم نہ دیتی ہو. ان کے دل میں جو درد ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیے, وہ شاید کم ہی ممالک میں دیکھا گیا ہے. تو اس لیے یہ ایک سلسلہ ہے جس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے, اور کرتے رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ سب کی مدد سے پاکستان وہ پاکستان بنے گا جو پہلے کبھی نہیں تھا. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان سے اسلحہ خریدنے کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں. کل بھی صومالیہ والے 24 جہاز خریدنا چاہتے ہیں, آذربائیجان والے, ٹرکی والے, نائجیریا والے, صومالیہ والے, ہر ایک خریدنا چاہتا ہے, چونکہ پاکستان نے 10 گنا بڑی طاقت کو شکست دے کے میڈ ان پاکستان کا نام بنایا. تو یہ بھی تو دیکھیں. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کبھی بھی کسی انسان کی زندگی میں اور کسی ملک کی تاریخ میں یہ نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ہر چیز اچھی ہوتی. مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے. ہم نے بہت سی مشکلات دیکھی ہیں, مگر اب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ ہمارا خوبصورت ملک کسی دنیا کے ملک سے پیچھے نہیں رہ جائے گا. وما پچھلے 6 مہینوں میں 16 لاکھ سے زیادہ نوجوان جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹری گئے ہیں. تو کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو 40 ارب ڈالر آ رہا ہے, میں تو کہتا ہوں جو نوجوان جا کے وہاں سے کر رہے ہیں وہ پاکستان پیسہ بھیج رہے ہیں. 40 ارب ڈالر آ رہا ہے. جب وہ کہتے تھے نا کہ پاکستانیوں پیسہ نہ بھیجنا پاکستان, وہ 20 ارب سے 40 ارب پہ چلا گیا. یہ بھی ایک ایسٹ ہوتا ہے, یہ کمائی ایکسپورٹ کا ایک طریقہ ہے. شکریہ. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی میڈیا سے گفتگو. کہا آج دنیا کا پاکستان کے حوالے سے رویہ تبدیل ہو چکا ہے. مار کے حق کے بعد عالمی سطح پر پاکستان کا وقار بلند ہوا ہے. السلام علیکم. خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کے شہریوں کی حفاظت اولین ترجیح. فتنۃ الخوارج کے خودکش حملوں کے جواب میں پاکستان کی جانب سے افغان